हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुल्लू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम भाई की छड्डिया जे हेडफोन ला नहीं मैंने हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुल्लू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम भाई की छड्डिया जे हेडफोन ला नहीं मैंने अस्सलामुअलैकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत हो, बहतान तराशी करने वाले पर अल्लाह की लानत हो। और हम अपनी आंखों से देखते हैं कि किस अंदाज से वज़ीर कानून मौसूफ, वज़ीर दिफा मौसूफ के कानों में काना फूसी करते हुए कहते हैं कि ख्वाजा साहब हेडफोन लगाओ ते तुन दो। अब आप देखिए कि ये तुन दो और हेडफोन लगाओ, ये वाला जो जुमला है ये इस्तारतन तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की रिवायती सियासी तारीख इसी तुंदियों के इर्द गिर्द और आगे पीछे घूमती है। इंतहाई माजरत के साथ इससे घटिया अल्फाज एक मुल्क के वज़ीर कानून और वज़ीर दिफा को सूट ना तो करते थे ना करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख ऐसी ही है। इस तरह के कोई भी अल्फाज अगर पार्लियामान के अंदर कहे गए हैं तो वो गलत हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी कहे गए, माजी में भी कहे जाते रहे और अब भी कहे जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ये चलता है या सब चलता है की बुनियाद के ऊपर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। अब कुछ हामिद मीर साहब, उन्होंने हाल ही में हार्ड टॉक को एक इंटरव्यू दे दिया और उसमें उन्होंने जो रिवायती पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के मामलात हैं उनको आश्कार किया और पाकिस्तानी सहाफ़ियों के असल दुश्मन कौन है ये भी बता दिया है। वो क्या कहानी है वो आपके सामने रखूंगा। एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का नतीजा क्या निकल सकता है और उस मुलाकात के असरात पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या हो सकते हैं ये बताऊंगा। और कुछ वायरल बयान, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया कीजिए। ऊपर ऑल वीडियोस का ऑप्शंस को चेक मार्क को ओके कर दीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स, ताकि फायरवॉल का जो मामला है वो ब्रेक हो सके और आपके हमारे दरमियान जो राब्ता है वो इंटैक्ट रह सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ख्वाजा साहब तुन दो। ख्वाजा साहब तुन दो, शुरू में आपने एक वीडियो ग्लिम्स मुलाजा किया, ये सुनिएगा जरा, मैं आपको बगौर दोबारा सुनाता हूं, सुनिएगा। ख्वाजा साहब हेडफोन लाओ ते तुन दो। नहीं मैं नहीं, ख्वाजा साहब हेडफोन लाओ ते तुन दो। ये सुने, फिर से सुने। हेडफोन लाओ तो तुनो। ये एक मुल्क का वजीर कानून जिसके हाथ में कानून बनाने के मामलात होते हैं, तजावीज़ होती हैं, मशावरत होती है, और दूसरी तरफ मुल्क का वजीर दिफा जिसके अंडर पता नहीं कौन कौन से इदारे आ जाते हैं, वो आपस में गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कह रहे हैं ख्वाजा साहब हेडफोन लाओ ते तुन दो। मुझे एक बात बताएं कि ये तुन देने की जो रिवायती तारीख है वो पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं हुई है। भुट्टो पॉपुलर हो रहा है, तुन दो। बेनजीर पॉपुलर हो रही है, तुन दो। ठीक है, जरदारी सियासत खेल रहा है, तुन दो। साफी बोल रहा है, तुन दो। हैं जी, और साफी बिल्कुल खरा सच क्यों बोल रहा है, फिर तुन दो। सियासतदान सच क्यों बोल रहा है, फिर तुन दो। ये तुन तुनातुन तुन की जो सियासत है ये खत्म नहीं हो रही। फिर साफियों में इमरान रियाज बोल रहा है, तुन दो। हैं जी, समी बोल रहा है, तुन दो, समी इब्राहिम। उसके बाद वो सिद्दीक बोल रहा है, तुन दो जान। उसके बाद जमील फारूकी बोल रहा है, तुन दो। मुईद पीरजादा बोल रहा है, तुन दो। ठीक, और फिर हामिद मीर बोल रहा है, तुन दो। असद नूर बोल रहा है, तुन दो। वो क्या नाम था उसका, अली हमारे जो अहमद फराद बोल रहा है, तुन दो। साबिर शाकिर बोल रहा है, तुन दो। और ये तुन तुनातुन तुन
تن تناتن تن، جن کا میں نام نہیں لے سکا ان کے لیے میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. یہ تننے کی جو روایتی سیاست ہے نا، اس کو ایک بیک گراؤنڈ میں، بیک ڈراپ میں کانا پھوسی کے ذریعے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر براڈ کاسٹ ہوتے ہوئے ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے. یہ تن دیو والی جو بات ہے نا، اس نے پاکستان کو اور پاکستان کے ظاہری ایک ٹیکسچر کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. ہم کہیں کے نہیں رہے ہیں اس تن دیو کی سیاست کے اندر، اور اس تن دیو کی سیاست کے نتائج یہ نکل رہے ہیں کہ عوام بول رہی ہے تن دیو، عوام نے ووٹ دیا تن دیو، ٹھیک ہے. فارم 47 ٹھیک نکل رہا ہے، 47 کے ذریعے تن دیو، فارم 47 کے ذریعے تن دیو. تو بس یہ تن تناتن تن ہے. لیکن یہ ہم اس وقت نہیں دیکھتے جب کوئی سیاستدان یہاں سے لیوریج لے کر دوسرے ملک چلا جاتا ہے، 10 سال گزار کے آتا ہے، یہاں 6 مہینے کام کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے. بھئی آپ کی روایت تو یہ رہی ہے نا کہ 10 سال باہر رہنا ہے، 2.5 سال ادھر کام کرنا ہے جی. شب شبا لگا پڑا ہے. بس یہ تن دو کی سیاست جو ہے نا، اس نے پاکستانیوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے. اب آ جاتے ہیں آگے جی. حامد میر صاحب نے ہاٹ ٹاک کو ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ میں آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ رکھوں گا جو حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اس میں میری کوئی لفاظی نہیں. وہ کہتے ہیں ڈیفینس منسٹر ریزڈ اے کوسچن ان پارلیمنٹ یسٹرڈے دیٹ ہو واز رسپانسبل فار اے بین آن می ان 2021. I clarified on BBC Hard Talk in 2021 that Imran Khan PTI was not responsible. عمران خان میرے اوپر پابندیوں کے لیے ذمہ دار نہیں تھے because he was helpless، کیونکہ وہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، خود مدد مانگ رہے تھے. I was banned on the orders of the ISI Chief General Faz and he did it with consent of General Bajwa. یہ بات بتا رہے ہیں حامد میر 2021 کی، کوٹ ان کوٹ انہی کا ٹویٹ ہے، ٹویٹر ہینڈل کے اوپر پڑا ہوا ہے، جا کر کوئی بھی چیک کر سکتا ہے. تو انہوں نے ہاٹ ٹاک کو انٹرویو بھی دیا ہوا ہے. کل خواجہ آصف صاحب نے اپنی تقریر میں یہ ایشو ریز کیا تھا کہ چیک کریں کہ عمران خان کو کس نے بین کیا تھا. آگے آ جاتے ہیں. انہوں نے حامد میر نے ایک اور بات کہی. انہوں نے کہا آئی declared enemies of media freedom as enemies of Pakistan in 2021. میں نے 2021 میں میڈیا فریڈم یعنی میڈیا کی آزادی کے جو دشمن ہیں انہیں پاکستان کا دشمن قرار دیا تھا 2021 کے اندر. never changed my stance in 2024. میں آج تک اپنا بیان یا اپنا جو مطمع نظر ہے اس کو نہیں بدلا ہے. faces change but cases are the same. چہرے بدل گئے لیکن کیسز سیم ہیں. اس وقت میں حامد میر، مطیع اللہ جان اور باقی لوگ وہ زیر عتاب تھے. ابھی جمیل فاروقی، عمران ریاض، سمیع ابراہیم اور پھر صابر شاکر اینڈ سو آن یہ سارے زیر عتاب ہیں. کچھ ان میں سے اکثر آفیئر ہیں جیسے ہارون رشید ہیں اور بہت سارے لوگ، ہارون رشید صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ مقبول جان، یہ سارے آفیئر ہوئے ہیں. تو یہ کہانی نہ رکنے والی کہانی ہے، یہ کہانی نہ تھمنے والی کہانی ہے. اس میں مرض کا ٹاپیکل یعنی سکن ٹریٹمنٹ کرنے کی بجائے مرض کی وہ کہتے ہیں امراض کو پکڑنا چاہیے کہ کہاں معاملہ ہے اصل میں جو پاکستانیوں کو درپیش ہے. ایک اور ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ایک تراشا ہے جس میں بندر دوسرے بندر کو پکڑ رہا ہے اور اس بندر کو شریف سمجھا جاتا ہے. اس کا انہوں نے امیج شیئر کیا ہوا ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بندر تو شرارتی ہو سکتا ہے، حامد میر صاحب، بندر تو شرارتی ہو سکتا ہے لیکن مگرمچھ شریف کیسے ہو سکتا ہے؟ اسکول کے زمانے میں مجھے بھی اخبارات میں ایسی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا. آج اخبار پڑھتے ہوئے اس کہانی پر نظر پڑی تو عنوان دیکھ کر سوچنے لگا کہ ہمارے کچھ بچے ابھی تک مگرمچھ کو شریف سمجھتے ہیں، انہیں مگرمچھ سے دور رہنا چاہیے. انورٹڈ کاماز میں انہوں نے یہ کہا کہ شریف مگرمچھ سے دور رہنا چاہیے. جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے. تو صحافی تو وہ ہوتا ہے جو دل کی بات تم تراک کے ساتھ بغیر لگی لپٹے کے کہہ جائے. اور وہ بہت سارے ہم دوستوں میں اور ہمارے اندر اور صحافیوں کے اندر یہ جراثیم موجود ہیں اور کہہ جاتے ہیں بغیر کسی تردد کے. ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کی ہم بات کر لیتے ہیں. یہ ملاقات مولانا فضل الرحمان صاحب کے ڈیرے کے اوپر ہوئی ہے، اسد کیسر صاحب کی. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے سیاسی مستقبل سے جڑی اس ملاقات کو تجزیہ کار ذرا ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ رہے ہیں. میں بھی ذرا مختلف اینگل سے دیکھوں گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی پولیٹیکل الائنس کے بغیر شاید قید سے باہر نہ آ سکیں. میرا ماننا کچھ اور ہے، میں کچھ اور سمجھتا ہوں. پولیٹیکل الائنس کی ضرورت نہیں تھی. پبلک آلریڈی ایجیٹیٹڈ ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ورکر بھی کھڑا ہے. ڈیوائیڈ اس وقت ہے تو وہ جو ایم این ایز ایم پی ایز کے گلوں میں پٹے ڈال کے جو ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑی ترم خان چیز سمجھتے ہیں،
ان کا معاملہ ہے. وہ اگر سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر لیں کہ انہیں کیا کرنا ہے, تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. لیکن پبلک گراؤنڈ کے اوپر آپ چلے جائیں وہ ماننے کو تیار ہے. لیکن یہ والی ایفرٹس بھی اپنی جگہ پر اچھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے اسد قیصر صاحب بار بار ملاقات کر رہے ہیں کہ آپ الائنس بنائیں اور ہم پبلک باہر نکالیں گے اور اس حکومت کا تختہ نہیں تو کم از کم مینڈیٹ چوری کرنے کا معاملہ جو ہے وہ آشکار کیا جائے, تاکہ حکومت کی شکل بدل سکے اور تھوڑا پریشر ڈیولپ ہو سکے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ جڑ جائیں, جماعت اسلامی بھی جڑ جائیں, بہت ساری اور جماعتیں بھی جڑ جائیں اور ایک کلیکٹیو اپوزنگ الائنس بن کر سامنے آ جائے. لیکن اس سے نکلے گا کیا واقعتاً اس سے عمران خان صاحب کی کاز کو فائدہ ہوگا؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے, اٹس بگ کوشچن. کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو مشکل دن ہیں ان کی کمی, اس میں کچھ کمی آئے گی اس ٹیمپریچر میں؟ کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز جیلوں میں ہیں کیا وہ اس سے ریلیف حاصل کر پائیں گے؟ کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ورکرز جو اس وقت جیلوں کے اندر سڑ رہی ہیں انہیں ریلیف مل پائے گا؟ کیا اس وقت جو خاندانی سیاسی اجارہ داری ہے پاکستان کے نظام کے اوپر وہ بہتری کی جانب جا پائے گی؟ یہ بہت بڑا کوشچن ہوگا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جو انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ اس انہولی الائنس سے فائدہ شاید پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کو اپیرنٹلی ٹاپکلی تھوڑا سا ہوتا ہوا نظر آئے, لیکن زیادہ فائدہ کسی اور کو ہوگا. وہ اس ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیٹکس میں یہ فائدہ اٹھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر فائنینشیل قسم کی ایمرجنسی ہونی چاہیے, پولیٹیکل قسم کی ایمرجنسی ہونی چاہیے, یا کسی اور ذریعے سے کسی اور شخصیت کو بطور وزیر اعظم مسلط کیا جائے اور پبلک کو اس ڈنڈے سے ہانکا جائے جس ڈنڈے کی کوئی حیت بھی نہیں ہے اور سامنے بھی نہیں آتا اور پبلک کے لیے مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. تو عوام کا مینڈیٹ چوری کا چوری ہی رہے گا اور پھر نکلنے کے معاملات کے اندر سے کچھ اور نکل کر سامنے آ جائے گا. میرا ماننا یہ ہے کہ اس تمام تر دھما چوکڑی میں فائدہ کسی اور کا ہو جائے گا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ برا لگتا ہے تے سانو کی تے اگر برا لگتا ہے تو انتہائی معذرت. یہ عظمیٰ کردار کا تازہ ترین بیان ہے. وہ کہتی ہیں مریم نواز نے پرفارمنس اور ڈیلیوری کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. پرفارمنس اور ڈیلیوری کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. یہ عظمیٰ کردار صاحبہ کا بیان ہے. پرفارمنس اور ڈیلیوری اور پرفارمنس, ہاں وہ تو ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں. میں تو یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو یہ والی پرفارمنس اور ڈیلیوری؟ اگر نہیں یار کیسے کر لیتے ہو یار. سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.